اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا شرک تھا جس میں مشرکین مکہ کے مشرکین مبتلا تھے، وہ تھا شرک توسل۔ اللہ تک ڈائریکٹ نہیں جا سکتے ہیں، لہذا انڈائریکٹ جانے کے لیے ان بتوں کو خوش کرنا ضروری ہے، جو کہ آج بھی بہت سارے مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ ایسوں کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، وہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکیں اور نہ ان کو فائدہ پہنچا سکے۔ اگر ان بتوں کی عبادت نہ کریں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر ان کی عبادت کریں کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ان کا آفیشیل سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ یہ جتنے بھی ہمارے بت ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ان کی حیثیت سفارشی کی ہے، اللہ کے برابر نہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، جب ان کو سفارشی مان رہے ہیں کس کے پاس؟ تو اللہ کو مان رہے کہ نہیں مان رہے؟ لیکن اللہ کو مان کے بھی مشرک باقی ہیں، ان کو چھوٹا مان رہے ہیں۔ سفارشی کون ہیں؟ ان کے بت، ان کے معبود، کس کے پاس؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کریں گے تاکہ اللہ فیصلہ ہمارے لیے اچھا دے، تو اللہ کو فیصلہ دینے والا مان رہے ہیں، ان کو بس سفارش کرنے والا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی آدمی مانتا ہے، کوئی ہم ان کو اللہ کے برابر نہیں مانتے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنے بزرگوں کو اللہ کے برابر تھوڑی مانتے ہیں۔ شرک کیسے ہوا؟ اگر برابر مانے تو شرک ہوگا نا۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں۔ کیا مشرکین اپنے بتوں کو اللہ کے برابر مانتے تھے؟ اللہ کے برابر نہیں مانتے تھے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ جیسا ان کو نہیں مانتے تھے۔ یہاں پر آیتیں خود بتا رہی ہیں کہ ان کی حیثیت وہ اللہ کے برابر نہیں مانتے تھے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اے نبی آپ کہیے کیا تم اللہ کو ایک ایسی بات بتا رہے ہو جس کا وجود اللہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں، کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی کچھ ایسے سفارشی ہیں جن کی عبادت کرنی پڑے گی تو اللہ تک پہنچ سکتے ہیں؟ ایک ایسی چیز ہے جس کا وجود نہ آسمان میں نہ زمین میں، نہ فرشتوں میں کوئی ایسا سفارشی جس کی عبادت کی ضرورت ہو، نہ زمین میں ایسا کوئی بندہ ہے جس کی عبادت کی ضرورت ہو اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ تم اللہ کو ایک ایسی خبر دے رہے ہو جس کو اللہ ہی جانتا نہیں۔ جب اللہ کسی چیز کو نہیں جانتا ہے تو اس کا وجود ہے؟ اس چیز کا ہی وجود نہیں ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس شرک سے جو یہ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 ہے۔ تو ان کا قول جس کو قرآن میں ذکر کیا گیا وہ کیا ہے؟ وہ اپنے بتوں کو اللہ کے ہاں سفارشی مانتے تھے، ان کو سفارشی بنا کر ان کی عبادت کرتے تھے، اسی لیے کہا وَيَعْبُدُونَ، وہ عبادت کرتے ہیں۔ تو کسی کو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ مان کر اس کے لیے عبادتی اعمال کا کرنا یہ مشرکین کا شرک تھا۔ آج بھی بہت سارے مسلمان ایسا کرتے ہیں، درگاہ پہ کندوری کر رہے ہیں۔ کیوں؟ حالات آج کل اچھے نہیں ہیں، دکان نہیں چل رہی، مکان کا معاملہ ایسا پھنسا ہوا ہے، فلاں چیز، فلاں مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ دعا، ہم لوگ گناہ گار ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں۔ بابا اللہ کے قریبی ہیں، تو درگاہ پہ اگر ہم یہ کام کریں گے، بابا کے نام سے کندوری کریں گے، تو بابا اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، بگڑی بن جائے گی۔ تو یہ جو عقیدہ ہے یہ کس کا ہے؟ آج بہت سارے مسلمانوں کا ہے، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن وہی شرک ہے جو عرب کے مشرکین کا تھا۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے کچھ اور قریب کریں۔ یہ بھی ان کا سٹیٹمنٹ ہے۔ کیوں کرتے؟ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے بت ہیں ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یہ کیا کریں ہمیں؟ نیت کتنی اچھی ہے، کیا نیت ہے؟ کس کے قریب ہونا ہے؟
اللہ کے قریب ہونا غلط نیت ہے تو پھر عمل کیسے غلط ہوا؟ بعض لوگ کیا، ہماری نیت صحیح ہے، نیت صحیح ہے لیکن کام بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایسا ذریعہ استعمال کرنا جو اللہ کو ناپسند ہے جائز نہیں ہے، بلکہ وہ ذریعہ کیا، اللہ سے قریب کرنے والا کہ دور کرنے والا ہے۔ شیطان کا یہی حربہ ہوتا ہے، اللہ سے دور کرنے والی چیز کو اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ بتاتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے۔ تو کہا کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت تو صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے کچھ اور قریب کریں۔ تو ان بتوں کی حیثیت ان کے یہاں تھی اللہ تک پہنچانے والے۔ پہنچنا کس تک تھا ان کو؟ تو اللہ کو بڑا مانتے تھے وہ اور ان کو چھوٹا مانتے تھے۔ یہ پہنچانے والے ہیں، پہنچنا اللہ تک ہم کو ہے۔ اللہ کو بڑا مانتے تھے، ان کو چھوٹا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ایک انسان بتوں کو، بزرگوں کو، انبیاء کو، صالحین کو، فرشتوں کو اللہ کے برابر نہ بھی مانے تب بھی وہ مشرک ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ اللہ کے حق میں ان کو برابر مانے۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، یاد رکھیے جو بول رہا ہوں ابھی میں۔ ایک ہے اللہ کے مرتبے اور مقام میں برابر کرنا، دوسرا ہے اللہ کے حق میں برابر کرنا۔ انسانیت کی اکثریت اللہ کے مقام میں اپنے بتوں کو، بزرگوں کو برابر نہیں کرتی۔ جتنا بڑا اللہ ہے اتنے بڑے یہ بھی، بولتا ہے کوئی ایسا نہیں۔ لیکن اللہ کی بھی عبادت اور ان کی بھی عبادت، اللہ کے نام سے بھی قربانی اور بابا کے نام سے بھی قربانی۔ قربانی کس کا حق ہے؟ عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ اس حق میں ان کو برابر کر دیا۔ تو حق میں برابر کیا، مرتبے میں نہیں، تب بھی شرک ہوتا ہے۔ چاہے وہ آدمی چھوٹا مانے، اللہ بڑا، یہ چھوٹے، لیکن عبادت ان کی بھی کی اور اللہ کی بھی۔ اب کیا کر دیا؟ برابر۔ کس چیز میں؟ عبادت میں۔ تو اللہ کے حق میں برابر کیا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ چاہے مقام میں برابر نہ کرے، مقام میں برابر کرنا بھی شرک ہے، لیکن مقام میں برابر نہیں کیا، حق میں برابر کیا۔ اللہ بھی عبادت کا حقدار، بابا بھی عبادت کے حقدار، اللہ کے بھی نام کی نظر، بابا کے بھی نام کی نظر، اللہ کے نام کی بھی قربانی، بابا کے نام کی بھی قربانی، اللہ کے نام کی بھی نماز، صلاۃ غوثیہ، بابا کے بھی نام کی نماز۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ شرک ہوا۔ اب اس نے اللہ کے برابر کر دیا، استحقاق میں، مقام میں نہیں۔ تو مشرکین اللہ کے حق میں اپنے بتوں کو برابر کرتے تھے، نہ کہ مقام کے اعتبار سے۔ تو ایسا اگر کوئی کرتا ہے یہ سمجھ کے کہ اللہ بڑا ہے، پہنچنا اللہ تک ہی ہے، ان کے تھرو پہنچنا ہے، ہم کو ان کے ذریعے پہنچنا ہے، تو وہ ذریعہ جو بناتا ہے آدمی، اس طور پر شرک کرنا بھی انسان کو مومن کی بجائے مشرک بنا دیتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یاد رہے گا۔